ہمارے ملک میں مفت خوری جو ہے نا یہ ایک عذاب سے کم نہیں ہے. اور اس کا میں آپ کو بتاؤں سرکاری ملازمین کی جو لوٹ بھوٹ ہے وہ تو سرکار میں سب سے آگے ہے. اور بجلی کے محکمے ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہیں اس کا اندازہ تو آپ کو تب ہوگا جب میں آپ کو یہ سب کچھ دکھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ 17 اگست 2023 کو کچھ دستاویزات جو ہیں وہ کابینہ کمیٹی میں پیش کی گئیں تو پتہ چلا کہ سرکاری ملازمین سالانہ 34 کروڑ یونٹ مفت بجلی استعمال کرتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے. 15,000 سے زیادہ ملازمین جو ہیں مفت بجلی استعمال کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں گریڈ 1 سے 16 تک ملازمین میں 33 کروڑ یونٹ ماہانہ بجلی مفت آ رہی ہے. مطلب ان کی جانب سے استعمال کی گئی بجلی کا بل بھی عوام کو دینا پڑتا ہے. وزارت توانائی میں بتایا گیا کہ گریڈ 17 سے 21 تک ملازمین کی مفت بجلی ختم کرنے سے ماہانہ 19 کروڑ کی بچت ہونی تھی. ایسا نہیں کیا گیا. کرپٹ ٹولے نے اپنی ڈیوٹی چھوڑی اور احتجاج شروع کر دیا. سب کچھ ٹھیک ہے. صابر شاہ صاحب پرابلم یہ ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب آتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ 83 کروڑ یونٹ چوری ہو رہے ہیں. اب وزیر داخلہ کو کئی مہینے ہو گئے یہ پریس کانفرنس کیے, یا انہوں نے جھوٹ بولا یا ان کے فگرز غلط تھے یا وہ ناکام رہے ایک بھی یونٹ ریکور کرنے میں یا یونٹ کے چوری کرنے والے کو پکڑنے میں. یہ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ ایک تو وہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ 700 ملین یونٹ فری دیے جا رہے ہیں, ایک وہ جو محسن نقوی صاحب بتا رہے ہیں کہ 800 یونٹ چوری ہو رہے ہیں 83,000. ہاں وہاں تو وہ اب یہ کتنا بن گیا آپ سوچیں. اب کس نے کرنا ہے یہ کام؟ یہ عوام نے کرنا ہے, حکومت عوام نے پیسے دینے. اب آپ دیکھیں میں آپ کو ایک سیناریو بتاتا ہوں. آپ نے کو 75 ارب ڈالر کی لائبلٹیز دینی ہے اگلے 3 سال میں. اینی ڈاؤٹس؟ نو. 100 ارب ڈالر ہو گئی آپ کی ایکسپورٹ اگلے 3 سال میں. مجھے نہیں لگتا بڑے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. 100-125 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آ جائیں گی. 250 ارب ڈالر کی آپ کی امپورٹس ہوں گی. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا ہو گیا؟ 40 سے 50 ارب ڈالر. تیل کہیں سے نکل رہا؟ نہیں جی. گیس کہیں سے نکلے گی؟ نہیں جی. کہیں سے ونڈ فال آئے گی؟ نہیں جی. 40 سے 50 ارب ڈالر کا ڈیفیسٹ آپ کس طرح پورا کریں گے؟ برا نہ منائیے گا, اور علی صاحب تو بالکل نہ منائے. آئی ایم ایف کو نظر نہیں آتا ہی وہ جو کہتی ہے کہ ان پہ ٹیکس لگاؤ جو آگے دے رہے ہیں. وہ نہیں پوچھتی کہ آپ کا اتنا ڈیفیسٹ ہے, ہم تو آئی ایم ایف کا کام ہمیں تو آپ نہیں پولیٹیسائزڈ ہے. آئی ایم ایف کو یہ حکومت والے استعمال کرتے ہیں. وہ ایک لینڈنگ ایجنسی ہے, وہ آپ اس کو ریونیو سٹریم دکھائیں گے آپ کو دے دے گی. آپ کے ہم نسوار کے اوپر اتنا پیسہ بنا لیں گے وہ کہیں گے بسم اللہ. میرا مطلب ہے کہ وہ کہیں انہیں کہ 40-50 ارب ڈالر کا ڈیفیسٹ ہے بھائی کرنٹ اکاؤنٹ اگلے 3 سال میں. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لینڈ یو اینی تھنگ آن میرٹ. ہمیں تو پیسے ہی کوئی نہیں ملنا چاہیے میرٹ کے اوپر. اور اگر مل رہا ہے تو پھر وہ جو آپ باقی شرطیں منواتے ہیں, یہ جو آپ نے کہا افسر شاہی اور فری یونٹ اور فری گاڑیاں, میں نے تو آج تک آئی ایم ایف کی اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھی. ہمارے ساتھ ظلم. جی ایسا کریں کام بتائیں مجھے. میرے ایک آکے نیبر نے پوچھا اس نے میٹر لگوانا ہے, وہ کیسے لگوائے گا؟ کون سا میٹر؟ گرین میٹر؟ بجلی کا گرین میٹر تے چھڑ دو تسی, بلیک میٹر لگوا دو. مبشر صاحب جب میں نے گھر بنایا تھا اور سنگل فیس بڑی مشکل سے بنے تھے, یہ علی پرویز صاحب کو کہا تھا مدد کیجیے, یا آپ کو کہا تھا؟ علی محسن نقوی آپ کے بھی دوست ہیں, میرے بھی دوست ہیں, لیکن وہ وزیر داخلہ بھی ہیں تو جواب دہ بھی ہیں. ٹھیک ہے, اس دوستی کی بنیاد پہ زیادہ جواب دیں. بالکل صحیح کہ جب انہوں نے کہا کہ 83 کروڑ یونٹ چوری ہو رہے ہیں تو ایک چور کو کیوں نہیں پکڑ کے لائے؟ ایف آئی اے ان کے نیچے, ساری ایجنسیاں ان کے, پیسہ وہ پولیس ان کے نیچے, اور کیا چاہیے ان کو؟ اچھا میں نہایت ہی احترام کے ساتھ, پہلے شاہ صاحب نے جو بات کی نا, جو انہوں نے معیشت کا جو, تاکہ تب تک ہم یہ بھول جائیں, سوال بھول جائیں. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں کمال دے بندے ہو تسی یار. ویسے پہلے میری گل کا جواب دو. میری گل سنو نا. جو معاشی جمود ہے آج وہ ہم سب کو تکلیف دے رہے ہیں. یہ جمود کیا ہوتا ہے؟ میں آپ اسٹیگننسی انگریزی میں میں اردو چ کیا تو افتاد پوچھ رہے ہو تو میں ہوں انگریزی چ ہوں. آئی ہوپ دیٹ میٹر از سیٹلڈ. میرا مطلب میری گزارش یہ ہے شاہ صاحب سے نہایت ہی عاجزی سے, یہ جو سال اختتام پہ ہوا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تقریباً 0 تھا. اس کا مطلب ہے آپ کا انفلو آؤٹ فلو جس طرح بھی مینیج ہوا آپ نے مینیج کر لیا. پرابلم شاہ صاحب کو میں نہایت ہی احترام سے کہہ رہا ہوں کرنٹ اکاؤنٹ میں نہیں ہے, آپ کے کیپٹل اکاؤنٹ میں, کیونکہ آپ نے جو قرضے چڑھا لیے ہیں اس کے اوپر ان کو ری پے کرنے کا اب آپ کے پاس سورس موجود نہیں ہے, اس لیے آئی ایم ایف کے پاس جانا ناگزیر ہے. علی صاحب مجھے ایک بات بتائیں, ایک عرض سن لیں. اب اس کی بنیاد کہاں سے ہوتی ہے, جینیسس کہاں سے ہوتا ہے, ہمیں پہلے یہ معاشی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ آپ کے جو خسارے جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ افسر شاہی
آپ نے کہا کہ ریل اسٹیٹ، آپ نے کہا 1.5 لاکھ گاڑی، آپ نے کہا پیٹرول، جس کی وجہ سے 8,000 ارب روپے کا خسارہ ہے. تو جس کو آج ٹھیک کرنے کے لیے آپ اپنا ریونیو بھی بڑھانے کی کوشش کریں. 3,500 سے زیادہ کبھی ایک سال کے اندر ریونیو بڑھانے کی کسی حکومت نے کوشش کی ہے جو اس سال کرنے کی کوشش کریں، جس کے اندر اس قسم کے بھی غیر مقبول فیصلے کیے ہیں کہ آپ کو دودھ کے اوپر ٹیکس لگانا پڑے. اس کے ساتھ ساتھ ریل اسٹیٹ ایجنٹوں کو، ایگریکلچر کے اوپر، دکانداروں کے اوپر، کون سا مجھے بتائیں طبقہ آپ کا سراپا احتجاج نہیں ہے. ایگریکلچر کے اوپر تو آپ نے ظلم کیا، ٹیکس نہیں لگایا، آپ نے کمر توڑی ہے اور آپ لوگ بہت ظالم ہیں اس معاملے میں. میں کھل کر آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں، ہم نے کیا کیا؟ کیونکہ آپ انڈسٹریلسٹ ہیں یار، آپ سارے انڈسٹریل اس کو چلا رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا. اوکے، ہیئر می آؤٹ. پہلے مجھے محسن نقوی والی بات کا جواب دیں جو آپ اوائڈ کر رہے تھے. نہیں، میں قطع نہیں کر رہا. دیکھیں، میں آپ سے گزارش کروں گا، دیکھیں مہنگی بجلی کی جو ہے نا، اس کے اندر ایک تقریباً 6-6.5 روپے 83 کروڑ یونٹ چوری کی بات کی انہوں نے. دیکھیں وہ تو کتنی ایف آئی آرز ہو گئی ہیں، کتنی نہیں ہوئی ہیں، وہ تو میٹر آف ریکارڈ ہے سر. پکڑتے کیوں نہیں؟ دیکھیں وہ تو آپ نے ان کو پکڑ کے ایف آئی آر دینی ہے نا، اس کے بعد تو عدالتی عمل شروع ہو جاتا ہے. ایگریکلچر پہ آ جائیں، ایگریکلچر پہ آئیں. اوکے، میرا ایگریکلچر پہ بھی، ریٹیل پہ بھی، پراپرٹی میں کہہ رہا ہوں ایگریکلچر، کسی اور حکومت نے میں نے ریٹیل وغیرہ کی بات نہیں کر رہا، ایگریکلچر کی بات کر رہا ہوں. ایگریکلچر پہ بیج آپ کی قیمت کا، کھاد آپ کی قیمت کی، ڈی اے پی آپ کی قیمت کا، پانی آپ کی قیمت کا، پٹا آپ کی قیمت کا. گندم ہو جائے تو اس کی قیمت بھی حکومت طے کرتی ہے. اگر بارش ہو گئی اور گندم ضائع ہو گئی تو نقصان جو ہے وہ کسان کا، اور اگر پروفٹ ہو گیا تو وہ حکومت کا. جس دن آپ ایگریکلچر پہ ٹیکس لگائیں گے نا، یا لگانا چاہیں گے، اس دن آپ کو پھر لازم ہے کہ ایگریکلچر آپ فارمر کو کہیں گے اس کی قیمت بھی تم وصول کرو گے. کہتا ہے میں نے آپ کو نہیں بیچنی، میں نے پولینڈ میں بیچنی، مجھے وہاں سے زیادہ مل رہی ہے، میں نے افغانستان دینی ہے. فقہ کریں گے آپ لوگ. 500 روپے کی روٹی نہیں ملے گی آپ کو. آپ لگائیں ٹیکس ایگریکلچر پہ. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ 2 منٹ اب میری بات سنیں. آپ اور میں ایک ہی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہم نے اپنے کاشتکار کو خوشحال کس طرح بنانا ہے، یہ ترجیح ہونی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مارکیٹ کے اندر ڈسٹورشنز لے آئیں. ایک ہی بات کریں. اب دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکس کیا لگ رہا ہے. ٹیکس لگ رہا ہے آمدنی کے اوپر. اگر آمدنی نہیں ہوگی تو ٹیکس نہیں لگے گا، اس پہ بھی کوئی بحث نہیں ہے. آپ کا جس طرح تنخواہ دار آدمی کو آپ ایک دیتے ہیں ایگزیمپشن، اسی طرح لیکن ذرا اس کو بھی فری مارکیٹ اکانومی رولز پہ جانے دینا. میں آ رہا ہوں اس کے اوپر. میں آپ سے بنیادی پہلے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں ٹیکسیشن میں وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو خوشحال کس طرح بنانا ہے، اس کی ان پٹس کو کیسے ریڈیوس کرنا ہے. یہی بات آ گئی نا جی. اور مارکیٹ میں سے پرائس ڈسٹورشنز نکالی ہیں. ہم نے کاٹن کے اندر یہ کیا ہے نا. جب آپ اگلے کاشتکار کو یہ آپشن دیتے ہیں کہ جاؤ پولینڈ میں نہیں، جا کے انڈیا میں اگر کاٹن بیچ سکتے ہو، اگر امریکہ میں تو آپ لوگ کا فائدہ تھا نا. نہیں یہ ایک منٹ یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. وہ تو آپ بھی کیونکہ ٹیکسٹائل والے ہیں، باقی سارے ایپٹما والے، آپ لوگوں نے کہا یا نہیں ایکسپورٹ کر دو بھائی، ہم تو فورن ایکسچینج لا رہے ہیں. جبکہ پوری دنیا میں پوری دنیا میں یان ایکسپورٹ نہیں ہوتا، کیونکہ فنش آپ سے بنگلہ دیش لیتا ہے، چائنا لیتا ہے، فنش پروڈکٹ ہم ان سے لے رہے ہیں. جو دونوں باتیں کر رہے ہیں دیکھیں وہ آپس میں کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں. آپ کہتے ہیں کاٹن کو ایکسپورٹ کرنے دو، یان کو میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا فنش پروڈکٹ. میری سر کیوں آپ کی ہر سیگمنٹ کے اوپر یہ اصول بالکل مناسب نہیں ہے کہ میں آپ کی جیب کے اوپر نظر ڈال کے رکھوں، شاہ صاحب میری جیب کے اوپر نظر ڈال کے رکھیں. میری عرض سنیں، ہر سیگمنٹ کے اوپر آپ فریلی امپورٹیبل، فریلی ایکسپورٹیبل کریں تاکہ جائز جو اس بندے کا حق ہے اس کو قیمت ملے، اس کو اس گورنمنٹ کے جو شکنجے سے باہر نکلے اور